تعلیم۔ آپ نے خدا کے فضل و کرم سے ہوش سنبھالا تو آپ کے والدین کو تعلیم کی فکر ہوئی کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، اور آپ کو میاں خان محمد اعظم پوری کے زیر تعلیم کر دیا۔ درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہو گیا اور آپ قرآن شریف کا درس لینے لگے۔ جب میاں خان محمد اپنے مکان کو تشریف لے گئے تو آپ نے کلام اللہ شریف کی تکمیل اپنے حقیقی چچا سید امام شاہ صاحب مرحوم سے فرمائی۔ جب کلام اللہ کی تکمیل سے آپ فارغ ہو گئے، میاں عبداللہ صاحب چکروی بمشاہرہ 5 روپیہ ماہوار آپ کی تعلیم ضروری کے لیے مامور ہوئے۔ ان سے آپ نے اردو فارسی کی درسی کتابیں پڑھی۔ دنیاوی حکام و عمر کی تعظیم و تکریم سے آپ کو ہمیشہ اعتراض رہا، لیکن استاد کی عظمت آپ نے ہمیشہ سچے دل سے کی۔ جب کبھی میاں عبداللہ صاحب آپ کے پاس تشریف لاتے تھے تو آپ ان کی حد سے زیادہ خاطر تواضع فرماتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ ان کی اولاد کے ساتھ بھی اسی عزت و تواضع سے پیش آتے رہے۔ جب کبھی ضرورت ہوتی تو آپ میاں صاحب کی مالی امداد بھی کشادہ دلی کے ساتھ فرماتے، دروازہ تک ان کی مشاط کرتے، اور وہ تشریف لاتے تو استقبال کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ جب آپ ابتدائی درسی کتابوں کی تکمیل بخوبی کر چکے تو مزید تعلیم کا ذوق و شوق آپ کو موضع پننوال لے گیا، جو جلال پور شریف سے مغرب کی جانب 5 کوس کی مسافت پر واقع ہے۔ وہاں جناب قاضی محمد کامل صاحب سے کتب فقہ کی تعلیم لی۔ ایک روز اتفاقاً جناب مفتی غلام محی الدین صاحب، جو اپنے علمی تجربے کے اعتبار سے گرد و نواح میں کیا دور دور تک اپنا جواب نہ رکھتے تھے اور اہم سے اہم مسائل فقہ کو پانی کی طرح حل کر کے دکھا دیتے تھے، وہاں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ صاحب درس کنز الدقائق میں مصروف تھے۔ قاضی صاحب سے پوچھا، اس طالب علم کا کیا نام ہے؟ قاضی صاحب نے نام اور مسکن بتایا، حسب و نفس سے اطلاع دی۔ نگاہ محبت سے مفتی صاحب نے خواجہ صاحب کو دیکھا اور فرمایا کہ جب تک ہم یہاں ہیں ان کا سبق ہمارے ذمہ رہا۔ چنانچہ جب تک مفتی صاحب وہاں رہے، خواجہ صاحب ان کے افادات علوم سے مستفیض و مستفید ہوتے رہے۔ مفتی صاحب ایک باخبر صاحب باطن تھے، اپنی توجہات سے خواجہ صاحب کو مالا مال کر دیا، اور آپ کی ذہنی قوتوں اور جذب علوم باطنی کی کیفیتوں کی داد دیتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خواجہ صاحب کو زمانہ طالب علمی ہی میں خدا رسیدگی کا علم ہو گیا تھا، اور آپ سمجھ گئے تھے کہ ولایت کرامت کی حکومت آپ کے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ مولوی فقیر محمد درویش سے روایت ہے کہ ایک دن مولوی محمد عالم صاحب کھوڑوی اور میاں عبداللہ صاحب آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تعلیم تھا تو آپ اپنے نام کے ساتھ بادشاہ بھی لکھا کرتے تھے، یعنی حیدر شاہ بادشاہ۔ ہم نے اس کا سبب بھی اکثر دریافت کیا، مگر آپ نے بجز متبسم ہونے کے کچھ نہ بتایا۔ اس مشق شاہی کا نتیجہ اب ظاہر و باہر ہے۔ اس واقعہ کی تصدیق خواجہ صاحب کے چچا زاد بھائی سید احمد شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں۔
دوران تعلیم میں استادوں کی رجر و توبیخ سے آپ ہمیشہ محفوظ رہے۔ جس نے جو کچھ پڑھایا لکھایا محبت اور شفقت کے ساتھ، اس کے دو ہی سبب تھے۔ پہلا سبب تو آپ کا ذوق و شوق اور تعلیم سے شغف تھا، دوسرا سبب وہ آثار ولایت تھے جو ہمیشہ عالم طفولیت سے آپ کی پیشانی سے حویدہ ہوتے رہے۔ بلحاظ ظاہری تعلیم حضور پر نور کی تعلیمی حیثیت کو کوئی ممتاز درجہ نہیں دیا جا سکتا، مگر جو لوگ آپ کے ملفوظات سے ذوق سماعت و نظر حاصل کر چکے ہیں ان سے دریافت کیجیے اور وہ بتائیں گے کہ آپ علوم ظاہر و باطنی کا ایک دریائے ناپیدا کنار تھے۔ مجلس میں آپ کے ہم نشین آپ کی وسعت معلومات کو بے نظیر اور لاجواب محسوس کرتے تھے۔ مشکل سے مشکل اور رادق سے ادق مسائل بھی آپ اس طرح حل فرماتے تھے کہ جیسے کسی نے پہاڑ کو پانی کر دیا۔ بات یہ ہے کہ خاصان خدا اور بزرگان کرام کو خدا کے خزانے سے علم الدنا کی دولت نصیب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مسائل کی دشوار ترین اور ناہموار شاہراہوں سے بھی ایسے گزر جاتے ہیں کہ گویا وہ ان کو دیکھی بھالی تھی۔ جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ وتسلیم کو دیکھیے کہ گو امی محض تھے مگر علماء عرب کا ناطقہ بند کر دیا۔ لکھے نہ پڑھے جناب والا، شاگرد رشید حق تعالی۔ وہی علم الدنی جو اسرار الہی کا چشمہ ہوتا ہے، اولیاء کرام اور انبیاء اعظام کو بھی عطا ہوتا ہے، اور اسی علم سے حضرت خواجہ صاحب بھی حصہ یاب تھے۔ براہین و دلائل کے ساتھ حضور گفتگو فرماتے تھے۔ ہزاروں حدیثیں، روایتیں، قرآن شریف کی آیتیں، فارسی، اردو، ہندی کے اشعار، ہر موقع اور ہر محل پر آپ اس طرح برجستہ فرماتے تھے کہ سامعین حیرت میں رہ جاتے تھے۔ یہ بھی اسی علم الدنی کا اثر تھا۔ ہزاروں سے سنے وہ لفظ لیکن لفظ تھے خالی، تمہاری بات کی شوخی تمہاری ہی زباں تک ہے۔ اگر والدین کی اطاعت و محبت اجازت دیتی تو ممکن تھا، اور بالکل ممکن تھا کہ آپ علوم ظاہری کی تکمیل جامعیت کے ساتھ فرماتے، لیکن پھر بھی جتنا علم آپ کو حاصل تھا وہ ایک دنیا کو سیراب فیض بنانے کے لیے کافی تھا۔ ایام طفولیت کا ذکر ہے کہ ایک ہندو سادھو جو بڑا عابد و مرتاض تھا جلال پور شریف میں آیا۔ ایک روز جب کہ بہت سے ہندو عقیدت مند اس کے پاس بیٹھے تھے، آپ بھی ادھر جا نکلے۔ جب اس سادھو کی مردم شناس نظر آپ کے چہرہ پر پڑی تو وہ تعظیماً اٹھ کھڑا ہوا اور آپ سے مسند پر بیٹھنے کی خواہش ظاہر کی۔ قبلہ عالم نے بنظر استغنا اس کی التماس پر توجہ نہ کی اور اسی طرح ہنستے ہوئے آگے نکل گئے۔ اہل ہنود کو آپ کے استغنا سے بہت غیرت آئی اور دل مقدر ہو گیا۔ اس بڈھے سادھو نے ان کے ماضی و ضمیر کو تاڑ لیا اور کہنے لگا، لوگو تم کیوں کھسیانی ہنسی ہنستے ہو؟ تمہیں اس بچہ کی قدر نہیں ہے۔ یہ بچہ ایک دن آسمان ولایت پر آفتاب بن کر چمکے گا اور تمہارے ملک کو منور کر دے گا۔ تمہارا موضع اس بچہ کی بدولت
شہرت دوام کا تاج پہنے گا اور لوگ دور دراز سے آ کر اس کے آستانے کی قدم بوسی کو فخر سمجھیں گے۔ اس واقعہ کی تصدیق مولوی فقیر محمد صاحب نے فرمائی ہے۔